السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور انگلش ٹیچر بشر مغل۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی پوئم نمبر 20 سٹارٹ کرتے ہیں۔ پوئم نمبر 20 ہے ان بروکن امیجز، شکستہ خیالات میں۔ رائٹر ہیں اس کے رابرٹ گریوز، انگلش پوئٹ ہیں، ہسٹوریکل ناولسٹ ہیں، کرٹک ہیں۔ 1985 ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم تھیم پہ بات کریں، تھیم آف دا پوئم، اے پرسن شوڈ ریمین انکویسٹیو اباؤٹ دا امیجز آف لائف۔ وہ کہہ رہے ہیں انسان کو زندگی کے تصورات میں جو ہے نا سوال کرنے والا ہونا چاہیے۔ نتھنگ شوڈ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں زندگی میں کچھ بھی چیز جو ہے نا وہ حتمی نہ لی جائے۔ تو یقیناً ایک بڑی زبردست جو ہے نا پوئم ہے، جس میں بیسیکلی کمپیریزن ہے دو طرح کے لوگوں کا۔ ایک وہ ہے جو جیسی چیز کوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو چیز جیسی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو ویسے ایکسیپٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پوئم کی ریڈنگ پہ۔ پوئم نمبر 20 یہ لاسٹ پوئم ہے انٹرمیڈیٹ پارٹ 1 کی، ان بروکن امیجز۔ ہاں جی، فرسٹ 2 لائنز ہیں، ہی از کوئک، وہ تیز ہے، تھنکنگ ان کلیئر امیجز، واضح خیالات میں سوچتے ہوئے، آئی ایم سلو، میں سست ہوں، تھنکنگ ان بروکن امیجز، شکستہ خیالات کو سمجھتے ہوئے۔ یقیناً یہاں پہ دو کانسیپٹس دو ڈیفرنٹ لوگوں کے ذریعے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک پروناؤن ہی یوز کیا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پہ رابرٹ گریوز نے اپنے آپ کو پروناؤن آئی یوز کر کے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے، یعنی کہ کوئی دوست ہے اس کا، وہ تیز ہے، ذہین ہے، تھنکنگ ان کلیئر امیجز، اپنے واضح خیالات میں سوچتے ہوئے، آئی ایم سلو، میں سست ہوں، تھنکنگ ان بروکن امیجز، شکستہ خیالات کو سمجھتے ہوئے۔ سیکنڈ اسٹینزا ہے، ہی بیکمز ڈل، وہ ذہین نہیں رہتا، ٹرسٹنگ ٹو ہز کلیئر امیجز، اپنے واضح خیالات پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اچھا، اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ اب جو چیز جیسی نظر آ رہی تھی، وہ جو دوسرا شخص ہے اس نے اس کو فار گرانٹیڈ جو ہے نا وہ لیا۔ آئی بیکم شارپ، میں تیز ہو جاتا ہوں، مس ٹرسٹنگ مائی بروکن امیجز، اپنے شکستہ خیالات پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے۔ اب ایک تو وہ شخص ہے جس نے جیسی چیز نظر آ رہی تھی اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ کیا، لیکن جیسے تھوڑا وقت گزرا اسے شک ہونے لگا شاید جو چیز اس نے ایکسیپٹ کی ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری جانب رابرٹ گریو ہے، رائٹر ہے، وہ شروع سے ہی اس پر مس ٹرسٹ کر رہا تھا، اس نے فار گرانٹیڈ نہیں لیا جو چیز اس کو نظر آ رہی تھی۔ ہی بیکمز ڈل، وہ کند ذہن بن جاتا ہے، ٹرسٹنگ ٹو ہز کلیئر امیجز، اپنے واضح خیالات پر اعتماد کرتے ہوئے۔ آئی بیکم شارپ، میں ذہین بن جاتا ہوں، مس ٹرسٹنگ مائی بروکن امیجز، اپنے شکستہ خیالات پر اعتماد نہ کرتے ہوئے۔ ٹرسٹنگ ہز امیجز، اپنے خیالات پر اعتماد کرتے ہوئے، ہی ازیومز دیئر ریلیونس، وہ فرض کر لیتا ہے ان کی موزونیت کو کہ یہ ٹھیک ہیں، یہ موزوں ہیں۔ مس ٹرسٹنگ مائی امیجز، جبکہ اپنے خیالات پہ اعتماد نہ کرتے ہوئے، آئی کویسچن دیئر ریلیونس، میں ان کی موزونیت پر سوال اٹھا دیتا ہوں۔ اب وہ دوسرا شخص ہے، اس نے تو اپنے خیالات پر جو ہے نا ٹرسٹ کیا، جبکہ دوسری جانب رائٹر ہے، اس نے جو چیز نظر آ رہی تھی اس پر اس طریقے سے یقین نہیں کیا، بلکہ اس پر سوال اٹھایا، اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ ازیومنگ دیئر ریلیونس، ان کی حقیقت کو فرض کرتے ہوئے، ہی ازیومز دا فیکٹ، وہ اس حقیقت کو آخری تصور کر لیتا ہے، فائنل تصور کر لیتا ہے۔ کویسچننگ دیئر ریلیونس، ان کی موزونیت پر سوال اٹھاتے ہوئے، آئی کویسچن دا فیکٹ، میں حقیقت پر سوال اٹھا دیتا ہوں۔ وین دا فیکٹ فیلز ہم، جب حقیقت اسے ناکام کرتی ہے، ہی کویسچنز ہز سینسز، تو وہ اپنے احساسات، اپنے سینسز پر سوال اٹھاتا ہے، اپنے جو سینسز ہیں، یعنی کہ اپنی جو دانائی ہے، جو لاجک ہے، وہ اس پر سوال اٹھا دیتا ہے۔ وین دا فیکٹ فیلز می، جب حقیقت مجھے ناکام کرتی ہے، آئی اپروو مائی سینسز، اور میں اپنی سینسز کو سراہتا ہوں۔ یعنی کہ رائٹر کہتا ہے میں تو پہلے ہی شک کر رہا تھا، اب یعنی کہ میرا شک جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہوا۔
یعنی کہ جو حواس خمسہ ہیں انسان کے، رائٹر ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک فیکٹ ازیوم کر لیتا ہے، جبکہ رائٹر دوسری جانب پہلے وہ شخص جو ہے وہ اپنے حواس خمسہ پر یقین کرتے ہوئے اس فیکٹ کو جو ہے نا فائنل تصور کرتا ہے، جبکہ دوسری جانب رابرٹ گریو جو ہے وہ اپنے حواس خمسہ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے، یعنی کہ جو 5 سینسز ہیں انسان کے، ان کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان پر سوال اٹھاتا ہے۔ وین دا فیکٹ فیلز ہم، جب حقیقت اسے ناکام کرتی ہے، ہی کویسچنز ہز سینسز، تو وہ اپنے حواس خمسہ پر ہی جو ہے نا سوال اٹھا دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، مجھے کیوں نہیں پتہ چلا، یعنی کہ اپنے آپ کو کوسنے لگ جاتا ہے۔ وین دا فیکٹ فیلز می، جب حقیقت مجھے ناکام کرتی ہے، آئی اپروو مائی سینسز، تو میں اپنے حواس کو جو ہے وہ بہتر جانتا ہوں، کہ یعنی کہ مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ ہی کنٹینیوز کوئک اینڈ ڈل ان ہز کلیئر امیجز، وہ کام جاری رکھتا ہے تیزی سے اور کند ذہنیت سے اپنے واضح تصورات میں۔ آئی کنٹینیو سلو اینڈ شارپ ان مائی بروکن امیجز، جبکہ میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں آہستہ آہستہ سے اور ذہانت سے اپنے شکستہ خیالات میں۔ ہی ان اے نیو کنفیوژن آف ہز انڈرسٹینڈنگ، وہ اپنی سمجھ میں ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ آئی ان اے نیو انڈرسٹینڈنگ آف مائی کنفیوژن، جبکہ میں اپنی کنفیوژن میں ایک نئی سمجھ پا چکا ہوں، یعنی کہ لاسٹ 2 لائنز بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ وہ ایک نئی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے اپنے نظر آنے والی چیز کو صحیح مانتے ہوئے۔ آئی ان اے نیو انڈرسٹینڈنگ، جبکہ میں ایک نئی سمجھ پر آ گیا ہوں، آف مائی کنفیوژن، اپنے پریشانی کو لیتے ہوئے، یعنی کہ پہلے جو چیز اس کو پریشان کر رہی تھی وہ اب آہستہ آہستہ واضح ہونے لگ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ریلیونس پر کویسچن اٹھایا تھا کہ جو چیز نظر آ رہی ہے شاید ایسی نہیں ہے، تو اس کویسچننگ سے کیا ہوا، سینیریو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ وہ کرنے لگ گیا، جبکہ پہلے والا جس نے جو چیز اس کو نظر آ رہی تھی اس فیکٹ کو جو ہے نا وہ ریئل جو ہے نا مانا، اور وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ جو وہ اس نے ریلیونس اور فیکٹ ایکسیپٹ کیا تھا بیسیکلی وہ غلط تھا۔ تو بیسیکلی جیسا کہ پہلے بھی میں نے تھیم پہ بات کی کہ انسان کو جو ہے نا وہ انکویسٹو ہونا چاہیے، سوال کرنے والا ہونا چاہیے، اور ازیوم نہیں کر لینا چاہیے جو اس کو نظر آ رہا ہے۔ نتھنگ شوڈ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ، اور کسی چیز کو ہو بہو جو ہے نا تسلیم نہیں کر لینا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس امپورٹنٹ ورڈ سینونیم پہ آتے ہیں۔ امیجز یہاں پہ کانسیپٹ کی سینس میں، بروکن شکستہ، انکریکٹ، مسٹرسٹ ڈل، ان انٹیلیجنٹ، نیکسٹ ہے ہمارے پاس مسٹرسٹنگ، سسپیکٹنگ، فیکٹ حقیقت کو بولتے ہیں ریئلٹی، ریلیونس موزونیت، ایپٹنس، اپروو ایکسیپٹ، کنفیوژن پزلمنٹ، کوئک شارپ۔ یہ اسٹوڈنٹس ہمارے امپورٹنٹ سینونیم بھی ہو گئے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔